قیامت اچانک آ جائے گی۔ چنانچہ احادیث میں اس کی تفصیلات منقول ہیں کہ لوگ اپنے کاروباروں میں، کام کاج میں اسی طرح سے لگے ہوئے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ حقیقت بات ہے کہ گھاٹے میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ کھڑی ہوگی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے اے افسوس، ہم نے قیامت کے معاملے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں پر، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار رہو کہ یہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ بہت برا بوجھ ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا اتنی سی بات کو تم سمجھتے نہیں ہو؟ قیامت کے بارے میں تذکرہ پہلے بھی چل رہا تھا، اور یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ چنانچہ احادیث میں اس کی تفصیلات منقول ہیں کہ لوگ اپنے کاروباروں میں، کام کاج میں اسی طرح سے لگے ہوئے ہوں گے جیسا کہ پہلے سے ہم لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے دکان پر جائے گا اور کپڑے والا کپڑے کو کھول کے اس کو دکھا رہا ہوگا، تو کپڑا لینے والا ابھی کپڑا نہیں لے پائے گا اور پیسے لینے والا ابھی پیسے نہیں لے پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور آدمی اپنے جانور کا دودھ نکال کر گھر میں لے کے آئے گا اور گھر والوں کے حوالے وہ دودھ کرے گا، ابھی کوئی بھی نہیں پی پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو کھیتی کرنے والے کھیتی کے کام میں، تجارت کرنے والے تجارت کے کام میں، زراعت کرنے والے زراعت کے کام میں لگے ہوئے ہوں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور جس وقت انسان پر موت آتی ہے تو اس کی قیامت تو اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات سے بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت ابھی بڑی دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی۔ تو بہرحال موت تو ہر وقت قریب ہے، اس کے تو ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو جس آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو چیزیں ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ پاتے اس وقت دیکھ پائیں گے۔ اب ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے۔ جنت کو نہیں دیکھ سکتے، جنت بھی دیکھیں گے۔ جہنم کو نہیں دیکھ سکتے، جہنم کو دیکھیں گے۔ تو جب انسان کی دنیا کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو آخرت کی آنکھ کھل جاتی ہے، آخرت کے مناظر اس کے سامنے منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہر بندے کی فردن فردن قیامت ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہنگامہ قیامت برپا ہوگا، اس وقت ہر متنفس، ہر سانس لینے والے پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس وقت صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ صرف جلال اور اکرام والی ذات، اللہ کی ذات صرف وہ باقی رہ جائے گی، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور اس وقت کافر لوگ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا
ہائے افسوس کہ ہم نے قیامت کے معاملے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا ہے۔ عام طور پر آپ حضرات نے سنا ہوگا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک افراط اور دوسرا تفریط۔ افراط دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن باب کے بدلنے سے معنی میں فرق آتا ہے۔ یہ گرامر کا مسئلہ ہے، زیادہ تفصیل سے تو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ افراط باب افعال سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زیادتی کر دینا، اصل چیز میں اضافہ کر دینا، اور تفریط اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کمی کر دینا۔ تو کمی بھی دین کے اندر درست نہیں ہوتی، اضافہ بھی درست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انہوں نے جس کوتاہی سے کام لیا ہے، اس کوتاہی کا وہاں پر احساس ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اس وقت اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ نیک اعمال کا یہ فائدہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، اور برے اعمال کا بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ بن جائیں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے خیانت کی، چاہے کسی بھی چیز میں کی ہو، تو خیانت کی، تو جس چیز میں خیانت کی ہے، قیامت والے دن یہ چیز اس کے کندھوں پہ لادی جائے گی، اور جو جاندار اس کے کندھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، اگر اس نے کسی کا اونٹ، کسی کی گائے، کسی کی بکری، کسی کا جانور، یا کسی کی زمین، کسی کا مکان، کچھ بھی دبایا ہوا ہے تو وہ اس کے کندھوں پہ لادا ہوا ہوگا، اور جتنے بھی جاندار ہیں وہ اس کے کندھوں پر سوار ہو کر آوازیں نکالیں گے، جس کی وجہ سے میدان محشر کے سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی رسوائی کی کیفیت ہوگی کہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، یہ سب وہ ہے کہ دنیا میں جس کی خیانت کرتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے اس بات کا اعتراض کیا کہ بسا اوقات خیانت تو بہت بڑی چیز کی بھی کر لیتا ہے انسان، 5 اونٹ کسی کے چرا لیے، خیانت کر لی، 100 بکریاں نکال لی، تو انسان اپنے ان چھوٹے سے کندھوں پہ اتنے بڑے سامان کو کیسے لا دے گا؟ تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کے لیے سیدھی سی بات تو بس یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہمارے پاس اس کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ کسی بھی آخرت کے معاملے کو دنیا کی عقل کے معیار پر پرکھنے کی کوشش، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ قیامت میں یہ وجود جیسے جنتیوں کے بڑھا دیے جائیں گے تاکہ یہ جنت کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں، تو اسی طرح ان کے جہنمیوں کے جسم بھی بڑے کر دیے جائیں گے تاکہ ان کو زیادہ عذاب اور زیادہ تکلیف اور زیادہ اذیت پہنچے۔ اس بدن کے ساتھ جنت کی کتنی نعمتیں ہم کھا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں جسم کو بڑھا دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جنت کی نعمتیں، جنت کے مزے لوٹیں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔ تو اسی طرح جہنمیوں کے بھی وجود بڑھا دیے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض جہنمی کا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑا کافی عرصے میں اس سفر کو طے نہیں کر پائے گا۔ تو بہرحال جتنی خیانت کی ہوگی، جتنے گناہ زیادہ کیے ہوں گے، اللہ اس کے کندھوں میں اتنی ہی گنجائش زیادہ پیدا کر دیں گے، بہرحال اس چیز کو اپنے کندھوں پر اٹھانا ہی ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ارشاد ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ الا ساء ما یزرون، اور بہت ہی بھیانک اور برا ہوگا وہ بوجھ جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا درس میں بھی کہ کھیل تماشے سے مراد وہ لمحات ہیں جو ہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی فرمانبرداری میں صرف ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔